چار چیزوں میں نماز سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، شروع کرنے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک ان چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ ایک ہے فرض۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں نماز کے اندر جن کو ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے۔ کچھ چیزیں ہیں واجب، کچھ چیزیں ہیں سنت، اور کچھ چیزیں ہیں مستحب۔ یہ ہے نماز کے، یہ تو ہے۔ اس کے علاوہ کچھ حرام ہے، وہ مفسدات کہلاتے ہیں، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، تنزیہی ہے۔ لیکن یہ مین جو مثبت چیزیں ہیں، کرنے کی چیزیں۔ دیکھیں فرض کیا کیا ہے نماز میں۔ سب سے پہلے نمبر پر نیت۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے نیت ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اور نیت کے بارے میں نے تفصیل سے سمجھا دیا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا، کسی بھی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور تیاری کر کے اللہ اکبر کہتے، اس کا مطلب آپ کی نیت ہو گئی۔ ابھی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے امام کے پیچھے، تو آپ کے پہلے سے ذہن میں ایک خاکہ تھا کہ میں فجر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے۔ اس سے پہلے آپ نے 2 سنتیں ادا کی فجر سے پہلے، تو آپ کی نیت 2 سنتوں کی تھی۔ تو نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، تو نیت فرض ہے۔ نمبر 2 تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا معنی پہلا والا اللہ اکبر جس سے ہم نماز شروع کرتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ بھی فرض ہے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ فرض ہے۔ یہ اگر رہ جائے نماز نہیں ہوتی۔ بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ کبھی بے توجہی میں نماز کا آغاز کرتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا، کبھی ایک چیز جب عادت بن جاتی ہے تو خود بخود انسان کی توجہ اس میں ہٹ جاتی ہے۔ کبھی بھی ہم نماز پڑھے، اپنی نماز ہو، نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، فرض ہو، امام کے پیچھے ہو، تو اس بات کا خیال رکھ کے دیر سے آئے یا جلدی آئے، شروع سے امام کے ساتھ شریک تھے یا بعد میں آ کے کسی وقت نماز میں شریک ہو گئے، اللہ اکبر کہنا اور زبان سے کہنا، دل میں نہیں۔ ہونٹ میرے بند ہے، میں نے دل میں کہہ دیا، نماز نہیں ہوگی۔ زبان سے، ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ تکبیر تحریم فرض ہے۔ نمبر 3 قیام، کھڑا ہونا نماز کے اندر، یہ فرض ہے۔ قیام کی کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ دیکھیں امام کے پیچھے ہو، اپنی نماز ہو، اس میں تو مکمل قیام کرنا چاہیے۔ اور قیام میں ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے۔ تو نیت اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اور رکوع تک یہ جو کھڑے ہوتے ہیں ہم، یہ پورا قیام ہے، یہ فرض ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ خود نماز پڑھتے ہیں، مکمل قیام کرنا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی قیام کرنے پر قادر نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھے گا، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہو گیا۔ لیکن اگر قیام پر قادر ہے، قیام فرض ہے۔ اسی طریقے سے امام کے پیچھے آدمی نماز پڑھتا ہے تو امام مقتدی کا ذمہ دار ہوتا ہے، امام مقتدیوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ انما الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ امام کے پیچھے اگر مقتدی اپنی مرضی چلائے گا تو اس کی نماز خراب ہو جائے گی، متاثر ہو جائے گی۔ دیر سویر کرنا، اپنی کہ میں تو اپنی مکمل کر رہا ہوں، بھائی امام صحیح کرے غلط کرے وہ آپ کا ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن عند اللہ وہ ذمہ دار نمازیوں کا، اس لیے امام کا ساتھ دینا چاہیے ہر طریقے سے۔ آپ نے کوئی چیز مکمل کی ہے، نہیں کی، امام صاحب رکوع میں گئے آپ چلے جائے، امام صاحب سجدے میں آپ چلے جائے، امام صاحب بیٹھے، امام صاحب سلام پھیرے، آپ نے اپنا کوئی کام مکمل کیا ہے نہیں کیا ہے، آپ امام کا ساتھ دیں۔
تو قیام میں کم سے کم، اب مثال کے طور پر دیر سے نماز میں آ گئے، نماز میں جب دیر سے آئے، امام صاحب تھے رکوع میں، اب ظاہر بات ہے آپ کے پاس تو بہت کم سے کم وقت ہے، آپ نے امام کے ساتھ شامل ہونا ہے، تو اب دو چیزوں کا بڑا خیال رکھیں، فرض نہ چھوٹے بس۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کہنا ہے، جب آپ آ کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے تو ایک تو تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، نمبر 2 کھڑے ہو کے کہنا ضروری ہے، آ کے جہاں جگہ آپ کو ملے صف میں وہیں کھڑے ہو کے پہلے اللہ اکبر کہے اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو اور اللہ اکبر کہے۔ اگر جھکے اللہ اکبر کہہ دیا نماز نہیں ہوگی، قیام رہ گیا۔ قیام اتنا ہونا چاہیے کہ سکون سے کھڑے ہو کے آدمی اللہ اکبر کہہ سکے، اتنی مقدار میں قیام فرض ہے مقتدی کے لیے۔ تو اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ کہنا، اور پھر اس کے بعد کھڑے کہنا اور پھر رکوع میں جانا، یہ فرائض ہے۔ تو قیام بھی فرض ہے۔ پھر اس کے بعد ہے قراءت کا مطلب یہ پورے قرآن کریم میں سے، تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے، پورے قرآن کریم میں سے دیکھیں 2 چیزیں ہم پڑھتے ہیں، ایک ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یہ واجب ہے، سورۃ الفاتحہ الحمد شریف کا پڑھنا مستقل خاص کر کے یہ واجب ہے، اور پھر اس کے ساتھ قرآن کریم کا کوئی حصہ ملانا، کوئی سورت پڑھنا، ایک چھوٹی صورت ہو یا پھر ایک بڑی آیت ہو لیکن وہ ایک چھوٹی صورت کے برابر ہو، بڑی آیت ہو لیکن اتنی مقدار میں ہو کہ چھوٹی صورت کے برابر ہو جائے۔ اب یہ کتنا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے علماء نے جب تحقیق کی، معلومات کی، تو کم از کم اتنی آیت ہو جو 30 حروف پر مشتمل ہو، اتنی آیت ہو کہ جس کے اندر کم از کم کتنے 30 حروف بنتے ہوں۔ اگر اس سے کم مقدار میں آپ کی قرات ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مقدار قرات کم رہ گئی۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، لوگ پوچھتے ہیں، کبھی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، کبھی انسان خود نماز پڑھتا ہے، تو ایک سورت یا کوئی قرآن کریم کا حصہ اس نے شروع کر دیا، اب جب وہ حصہ اس نے شروع کر دیا تو درمیان میں بھول گیا، یاد نہیں رہا۔ اب مقدار قرات اگر پوری ہو جائے، بھول بھی جائے، کوئی جگہ بھول گئے، اگلی آیت سے شروع کر دیا، یا اتنی قرات کر لی کہ مقدار قرات پوری ہو گئی، مزید بھول گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی مقدار قرات پوری ہونی چاہیے، بس مقدار قرات آپ کی پوری ہو گئی، آپ کی تلاوت مکمل ہو گئی۔ اور وہ کتنا ہے؟ کم سے کم 30 حروف ہونے چاہیے، چھوٹی آیت بھی ہو تو اس کے برابر ہو، اگر چھوٹی صورت ہے تو اس میں 3 آیتیں ہونی چاہیے، اور اگر مثال کے طور پر کوئی قرآن کریم کا عام حصہ اس نے شروع کر دیا تو کم از کم اتنی مقدار کے اندر ہو۔ تو قراءت بھی فرض ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، اس کے ساتھ سورت کا ملانا واجب، اور نفس قراءت کرنا یہ فرض ہے۔ پورے قرآن کریم میں سے کچھ پڑھنا فرض ہے، اس کا فرق ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ فرض چھوٹ جائے نماز کبھی نہیں ہوتی، سلام پھیرنے سے پہلے اس کو دہرانا پڑتا ہے نماز کے اندر، کہیں بھی کسی بھی موقع پر یاد آ جائے اس کو دوہرا لو، سجدہ سہو کر لو۔ دیر کی وجہ سے چونکہ ایک فرض اپنی جگہ سے ہل گئی ہے، دیر ہو گئی، تو آخر میں سجدہ سہو کر لو، نماز خود بخود ہو جائے گی۔ اور واجب اگر رہ جائے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز جاری رکھیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ فرض رہ جائے جب تک اس کو واپس اسی نماز کے اندر آپ لوٹائیں گے نہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ واجب رہ جائے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز جاری رکھیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ یہ فرق ہے، اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کریں۔ بیٹھے یہ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہے نا کہ آپس میں سوال جواب ہو، لیکن اتنی معلومات ہو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرائض اور واجبات، جیسے میں فرض بتا رہا ہوں، تکبیر تحریمہ ہے، نیت ہے، تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے،
قرات ہے، رکوع ہے، رکوع کرنا فرض ہے، اور تسبیحات کا پڑھنا سنت ہے۔ اصل ہے رکوع، جھکنا، یہ فرض ہے، اس کے اندر تسبیحات کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ پھر اسی طریقے سے سجدہ، دونوں سجدے یہ فرض ہے، تسبیحات کا پڑھنا اس میں سنت ہے، اصل ہے سجدہ۔ اور پھر آخر میں ہے قاعدہ آخیرہ، التحیات پر بیٹھنے کو کہتے ہیں قاعدہ، یہ میں التحیات پہ بیٹھ گیا، یہ بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں۔ اب اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 قاعدے ہوتے ہیں، پہلا قاعدہ قاعدہ اولا اور قاعدہ ثانیہ، تو 2 قاعدے، جو آخری قاعدہ ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، پہلا والا قاعدہ واجب ہے بس۔ اگر 4 رکعت والی، جیسے اب فجر کی نماز ہم نے پڑھی، ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے اس میں، تو وہ فرض ہے۔ اور آخر میں اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا، میں بیٹھا ہوں نماز میں اور میری نیت بدل گئی، میری نماز چھوڑ دی۔ بعض لوگ کیا کرتے، سلام پھیرتے نا نماز ختم کرنے کے لیے۔ ہاں، لفظ السلام اگر پوری نماز آپ نے مکمل کی، لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہنا واجب ہے، لیکن جب آپ ارادہ کر رہے ہو نماز، جیسے نیت کرتے وقت نماز میں داخل ہوتے ہیں، ایسے اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا۔ میں بیٹھا ہوا تھا اور میری نیت بدل گئی اور میں نماز سے نکل گیا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نکل گیا، نماز میری گئی۔ اس لیے مین اپنا ارادہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے نماز ختم کرنی، آپ سلام پھیرے نہ پھیرے، آپ نے ارادہ بدل لیا، آپ بیٹھ گئے، آپ اٹھ کے روانہ ہو گئے، آپ کھڑے ہو گئے، ایک شخص کو وضو کی ضرورت پڑ گئی، کوئی بھی عذر پیش آ گیا، ٹھیک ہے، اس کو شک ہو گیا میں نے نیت نہیں کی تھی، کچھ مسئلہ، اب اس نے نماز توڑنے کا ارادہ کیا اور وہ ادھر ادھر ہو گیا، روانہ ہو گیا، اس کی نماز خود بخود ٹوٹ گئی۔ اس لیے کہ اصل اس کے دل میں وہ نیت ہے نا کہ میں نماز ختم کر رہا ہوں، میں اپنی پرانی نماز ختم کر رہا ہوں، خود بخود نماز ختم ہو جائے گی۔ تو یہ نماز کے اندر فرائض ہے، نیت، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، دونوں سجدے، قاعدہ آخیرہ، اور اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا۔ یہ میں نے صرف فرائض کا ذکر کر لیا، واجبات پر انشاءاللہ پھر گفتگو کریں۔